یہ جو شعر ہے اس کا جواب دیے بغیر آپ غالب کو پڑھنے کی طرف راغب نہیں ہوں گے، اور کیونکہ آپ راغب نہیں ہوں گے تو آپ کو اس کو سمجھنے میں مشکل ہوگی، اور پھر غالب آپ کے دل و دماغ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے اس شعر یہ اس حد تک بنیادی ہے کہ اس شعر میں جو سوال اٹھایا گیا ہے اس کا جواب دیے بغیر آپ غالب کو کی نہ اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ عشق کا جو پہلا قدم ہے وہ آپ اس پہ آ سکتے ہیں۔ عشق کا پہلا قدم یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو عشق کرنا سکھائیں، جیسے میر اور غالب، آپ ان سے پہلے عشق کرنا سیکھیں۔ تو اس شعر کا اس لیے جواب دینا ضروری ہے۔ میں نے جب یہ شعر پڑھا اور اس پہ کافی غور کیا تو میں جو اس شعر کو سمجھ پایا ہوں وہ اس طرح سمجھ پایا ہوں کہ اس شعر کے 3 مختلف ڈائمنشنز ہیں۔ اگر آپ اس شعر کا پہلا مصرع دیکھیں گے کہ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، تو آپ کو سطحی طور پہ یہ لگے گا جیسے غالب یہ شعر اپنے حوالے سے کہہ رہے ہیں، کہ غالب اپنے آپ کو خستہ کہہ رہے ہیں، اور کون سے کام بند ہیں تو ایک طریقے سے غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بغیر تو سارے کام ہو رہے ہیں، میرے بغیر تو دنیا چل رہی ہے، میری کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے۔ لیکن میری نظر میں یہ ایک سطحی مطلب ہے، کیونکہ غالب کو اپنی اہمیت کا بہت اندازہ تھا۔ غالب نے بار بار اپنی اہمیت کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیاں غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے جو نہ باد خار ہوتا۔ پھر غالب کہتے ہیں ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو غالب وہ شخص نہیں تھے جن کو اپنی، میں کہوں گا کہ اپنی سپیورٹی آف انٹلیکٹ کا اندازہ نہیں تھا، اور یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ صرف اپنے زمانے کے شاعر نہیں ہیں، وہ تمام زمانوں کے شاعر ہیں۔ تو میری نظر میں اس کے پہلے مصرعے کا یہ مطلب ذرا سا آپ کو مس گائیڈ کرے گا اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ غالب اپنے حوالے سے بات کریں۔ دیکھیے، آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ غالب جس پیریڈ میں رہ رہے تھے وہ پیریڈ ہندوستان کا کیا تھا، اور اس کے لیے بنیادی طور پہ اس شعر کی جو کنجی ہے وہ ہے کام۔ یہ وہ زمانہ ہے جب انگریز ہندوستان پہ قابض ہو گیا تھا، اور انگریز ہمیں یہ بات بتا رہا تھا کہ آپ ایسی کوئی چیز نہ کریں جس کی یوٹیلیٹی نہ ہو، یعنی ایسا علم حاصل کریں جو کسی کام کا ہو۔ تو یہ جو کام کا لفظ ہے یہ میری نظر میں غالب نے اس کانٹیکس میں اس کانٹیکس میں استعمال کیا ہے، اور یہی اس کی ریلیونس ہے آج کے حوالے سے، کہ ہمارا نوجوان ہم سب سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ محفل تو جما لی ہے، آپ نے بلا لیا ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ غالب کوئی کمال کے آدمی ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے اوپر علم کی تجوری کھول سکتے ہیں، لیکن ہمارے کون سے کام بند ہیں غالب کے بغیر؟ آج کا نوجوان ہمیں یہ کہتا ہے۔ جب وہ ہمیں کہتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں تمہیں تو اردو بھی نہیں آتی، تمہیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ یہ جواب نہیں ہے۔ غالب نے خود اس شعر کے حوالے سے ایک اور بنیادی شعر کا ہے جس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ کسی علم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اگر وہ لوگوں کو ان کی زندگی میں ریلیونس نہ دکھا سکے، یعنی وہ اگر ان کی زندگی کے مسائل کو سمجھنے میں، ان کے بنیادی مسائل کو سمجھنے میں اگر اس پہ روشنی نہ ڈالے۔ اس پہ غالب خود کہتے ہیں، ایک ریلیجس کانٹیکسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے، کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی
میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تو غالب آپ سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پوچھیں کہ غالب خستہ کے بغیر آپ کے کون سے کام بند ہیں. اس کا آپ کو جواب دینا ہے. یعنی ہوگا غالب، ہو غالب ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. جب تک غالب یہ نہیں بتا پائے گا کہ آپ کے کون سے کام بند ہیں، غالب کو نہ پڑھے بغیر، سمجھے بغیر، اس کو اپنی زندگی میں شامل کیے بغیر، غالب آپ نہ پڑھیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ اپنائیں گے. لیکن اس کا ایک تیسرا ڈائمنشن بھی ہے جو بڑا ضروری ہے. دیکھیے غالب ایک آپ کو تیسری طرف بھی راغب کر رہا ہے. اس لیے جیسے میں نے کہا اس شعر کی کنجی ہے کام. دیکھیے یہ جو دنیا ہے نا، ماڈرنٹی کی دنیا، اس میں علم کی اہمیت کو سمجھا جاتا ہے جب وہ کوئی آپ کو یوٹیلیٹی دے، آپ اس سے پیسہ کما سکیں، آپ اس سے اسٹیٹس کما سکیں، آپ اس سے پاور کما سکیں، یعنی وہ آپ کے کام آئے. یہ ہے ماڈرنٹی کی دنیا، یہ ہے انگریز کی دنیا، یہ ہے ویسٹ کی دنیا. غالب ایک طریقے سے آپ کو اس دنیا کے پیچھے لے جا رہا ہے، اور وہ آپ کو لے جا رہا ہے پری گریک تھاٹ پہ. جب آپ یہ جو گریک تھاٹ کے حوالے سے جو ایک پری گریک تھاٹ میں ایک بحث تھی زندگی کے بارے میں، وہ یہ زندگی کے بارے میں بحث تھی کہ کیا سوچ کی زندگی بہتر ہے یا کام کی زندگی بہتر ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ رہی ہے ماڈرنٹی سے پہلے تک. ماڈرنٹی جب آئی، یہ نئی دنیا جب آئی، پیسے کی دنیا جب آئی، تو اس نے کہا نہیں، سوچ کی دنیا بہتر نہیں ہے، کام کی دنیا بہتر ہے، اور ایسا کام جس کو ہم پیسے میں تبدیل کر سکیں. تو غالب جب یہ کہتا ہے کہ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے، تو وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جب تم پڑھو گے، سمجھو گے، جب تم یہ سمجھو گے کہ ایسی چیز کی بھی یوٹیلیٹی ہے جس سے کوئی کام نہ نکلے، ایسی زندگی کی بھی اہمیت ہے جو تمہیں زندگی سمجھائے، جو تمہیں رشتے سمجھائے، بے شک اس سے ڈائریکٹلی کوئی کام نہیں نکلا. تو غالب ایک قسم کا آپ کو ایک طرف لے جا رہے ہیں، جس طرح all لوگوں نے بہت سارے سوچنے والے لے گئے کہ اس پیراڈائم سے نکلو کہ ہر چیز کو ناپو تو لو. یہ سوچ کتنا پیسہ، یہ سوچ کتنا پاور، یہ سوچ کتنا سٹیٹس. وہ کہہ رہا ہے سوچ ان اٹ سیلف، زندگی کو سمجھنا ان اٹ سیلف، وہ کوئی کام آئے یا نہ آئے، اس کی اپنی اہمیت ہے. تو اسی لیے غالب کی اگر آپ زندگی دیکھیں، اور اس پہ میں ختم کروں گا، غالب کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو غالب کے پاس وہ دو چیزیں نہیں ہیں جو آج کل کی دنیا ایک کامیاب انسان، یعنی ایک وہ انسان جس کے بغیر کام بند نہیں ہے، اس کے پاس ہونی چاہیے. نہ آپ غالب کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا بڑا گھر تھا، یا کتنا سونا تھا، کتنا پیسہ تھا، کتنی جائیداد تھی، وہ کس قسم کے کپڑے پہنتے، یعنی ان کے پاس کوئی پوزیشنز کے بارے میں آپ نہیں سوچتے. دوسرا یہ ہے کہ ان دا ریئل سینس جس طرح آپ لوگ اور میں کام کرتے ہیں، غالب کوئی کام نہیں کرتے تھے. ان کی پوری زندگی سقراط کی طرح اور لوگوں کی طرح ایک سوچ کی زندگی تھی. تو انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ نہیں، اس قسم کی زندگی گزارنا یہ نہیں کہ آپ شاعر ہو جائیں یا فلسفی ہو جائیں، لیکن سوچ کو ہمیشہ کام سے نہیں جوڑنا، اس کو کام سے نہیں تولنا. اصل میں اس شعر میں اس اہمیت کا یہ تیسرا ڈائمنشن ہے جس کی طرف غالب ہمیں رجوع کر رہا ہے. شکریہ.